عمران خان نے قوم کو کام کی اہمیت پر عمل کرنے کا مشورہ دیا اور انصاف کی باتیں کی ہیں۔ جب مسلمانوں کا عروج ہوا تو میں اس لیے بار بار اپنی یوتھ کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، وہ اسٹڈی کریں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے۔ 623 کو کیا تھا؟ ہجرت ہوئی، اس کے بعد کیا 625 کو جنگ بدر ہوئی، 636 کو رومن ایمپائر بیزنٹائن یارمو کی جنگ کے اندر ہار جاتا ہے، جو 625 صرف 313 لڑنے والے تھے۔ 11 سال کے بعد رومن ایمپائر گر جاتا ہے، 12 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے۔ تاریخ کا حصہ ہے۔ کیا تھا وہ انقلاب؟ وہ عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، 2 سپر پاورز تھی، ایک طرف پرشین ایمپائر، دوسری طرف رومن ایمپائر، وہ کیا چیز انہوں نے کی کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی؟ اور ایسا سارے سائنسدان مسلمان سب سے عظیم دنیا کی قوم بن گئی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی سنت پہ جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا، کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں، نہ آ سکتا ہے۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے معاملات میں بھی انصاف کی ترجمانی کی ہے اور قرآنی آیتوں کا حوالہ دیا ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں کو عمران خان نے جسٹس منیر کی حالت کی روشنی میں چیلنج کیا ہے۔ شایان علی نے لندن میں فائز عیسیٰ کی ناجائز پراپرٹی کو سامنے لایا اور اس نے مختلف معاملات میں انصاف کے خلاف ہونے کا الزام لگایا ہے۔ اس نے مسئلہ کو سوشل میڈیا پر ڈالا ہے اور عوام نے اس سے پاکستانی سیاست میں انصاف کی طرف بڑھنے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ آج میں یونیورسٹی میں تھا، لیکن ریسنٹلی سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھین لیا ہے اور ڈیموکریسی انڈرمائن ہو گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو چور ہنٹر کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں آیا ہوں آپ لوگوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس سپریم کورٹ کے جج کی لندن کی پراپرٹی۔ ابھی میں کوئی ملیشیس انٹینٹ سے آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہا ہوں یہ پراپرٹی، میں بس آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہے، جیسے یہ بلہ چھین لیا گیا پی ٹی آئی کا، اس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی ابھی انکریز ہوئے گی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی انکریز ہوئے گی اور ڈیموکریسی انڈرمائن ہوگی پاکستان میں، اور یہ لانگ ٹرم افیکٹس پاکستانیوں آپ کو کرے گے۔ اس لیے یہ لوگ تو ایسے فیصلے کر کے یہاں لندن کی ایسی پراپرٹیز میں آ کے بیٹھ جائیں گے، ایون فیلڈ جیسی پراپرٹیز میں آ کے یہ بیٹھ جائیں گے، لیکن پاکستانیوں آپ نے پاکستان میں رہنا ہے۔ لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، جب بھی یہ لوگ ایسے فیصلے کر کے یو کے میں آ کے بھاگے گے، میں ان کو سنبھال لوں گا۔ اسے میں نے تو 2-3 سالوں میں بیرسٹر بن جانا ہے انشاءاللہ، میں نے ان کو پھر کورٹوں میں بھی گھسیٹنا ہے۔ لیکن پاکستانیوں، پاکستان آپ کیا ہے؟ یہ آپ کا مستقبل چھین رہی ہے، تو آنے والے الیکشنز میں آپ لوگ بھرپور ساتھ دے جمہوریت کا، عمران خان کا، ایک نیا پاکستان کا۔ پاکستان ان کا نہیں ہے، پاکستان آپ کا ہے، تو آپ واپس ان سے پاکستان لیں اور ایک نیا پاکستان بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔ لانگ ٹرم میں شایان علی کا خیال ہے کہ اگر تحریک انصاف سے بلہ چھینیں گے تو پاکستانی سیاست میں سیاسی عدموں کی استقبال میں بہتری ہو سکتی ہے، لیکن اس کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے جمہوریت کمزور ہو سکتی ہے اور پاکستانیوں پر لمبی مدت میں اثرات ہو سکتے ہیں۔ شایان علی نے پاکستان اشراف اللہ کی پراپرٹیوں کو لے کر بے ایمانی کا الزام لگایا ہے، لیکن وہ خود لندن پلان بنا رہا ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ الیکشن میں شرکت کریں اور مایوس نہ ہوں، لیکن خود ہی الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کی لندن پلان کو مذکورہ عمارت کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے لیے کچھ مثبت کام کیے ہیں، لیکن ان کے دعوے کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ان کی آخرت اور دنیا کے مابین موازنہ بھی کیا گیا ہے اور آخرت کی اہمیت کو بھی یاد دلایا گیا ہے۔ شایان علی کا لندن کی پراپرٹی کے بارے میں پاکستانیوں کو مشاہدہ کرانا میرا مقصد ہے۔ یہاں ان کا مطالبہ ہے کہ اس پراپرٹی کو پاکستان میں بھی جانچا جائے اور بیرون ملک جا کر انصاف حاصل ہو۔ شایان نے فائز عیسیٰ کے خلاف موثق اثباتات پیش کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس پراپرٹی کا موازنہ کرنا پاکستان میں انصاف کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کی پراپرٹیز کا احوال صاف ہونا چاہیے اور بلہ چین قراردادیں بہتر معیار کا ثابت ہونا چاہیے۔ شایان علی نے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ ان معاملے میں شامل ہوں اور مل کر اس اہم مقصد کی تحقیق کریں تاکہ پاکستان میں انصاف اور امن قائم ہو۔ جس طرح جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے کیس میں فیصلے کی تنازعات سامنے آئی ہیں، فائز عیسیٰ نے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق درخواست واپس لے لی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ دینے سے مسرت حاصل نہیں کر سکتے اور چیف جسٹس کو اس فیصلے کی ذمہ داری ملی ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی اس فیصلے کو تائید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جمہور کے اعتماد کا ثابت ہے۔
اسی بابت لطیف کھوسا نے بھی اپنی رائے دی ہے اور کہا ہے کہ عوام کو چیف جسٹس پر اعتماد ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کو پبلک پارک بنانا چاہیے۔